تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو، یعنی تحفے، تحائف، زیورات وغیرہ جو کچھ بھی دیے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو واپس لینا ہے، جتنا بھی دیا وہ اس کا ہوگا۔ فرمایا کہ کیا اسے تم لوگے بہتان گھڑ کر یا صریح تلفی کر کے؟ کس بنیاد پہ لوگے؟ مثلا بنیاد جب اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً تم اپنی طرف سے کوئی الزام لگاؤ گے زبردستی، کوئی جھوٹ بولو گے، کوئی جھوٹ بات گھڑو گے، اس کی طرف منسوخ کرو گے، تو یہ تو کیا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح کر کے تم جو ہے اس سے مال واپس لوگے۔ اور پھر فرمایا کہ اور لوگے کیسے تم، حالانکہ تم ایک دوسرے سے قریب ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے معاشرت کر چکے ہو، اور انہوں نے تم سے ایک پختہ عہد لیا ہے۔ مطلب یہ کہ نکاح کا عہد، اسی نکاح کے عہد کی بنیاد، نکاح کا جو عہد ہوتا ہے، یہ پختہ عہد ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر ایک غیر عورت، ایک اجنبی عورت ایک مرد کے حوالے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود، یہ سب ہونے کے باوجود تم جو ہے ایسی حرکت کرو گے کہ ان سے مال، تحفے، تحائف اور مہر کا پیسہ، یہ ساری چیزیں واپس لو۔ اسی طرح ایک اس زمانے میں بہت بڑی برائی تھی اور بہت ہی بھیانک قسم کی حقیقت برائی تھی کہ جاہلیت میں یعنی شادی وغیرہ کو کوئی یہ نہیں تھا کہ کون کتنی شادیاں کرتا ہے، کوئی حد نہیں تھی، کرتے چلے جاتے تھے۔ دسیوں بیک وقت جو ہے وہ عورتیں ایک نکاح میں کسی شخص کی ہوتی تھی، اور کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی، اور یہ بھی کوئی نہیں تھا کہ معاشرہ اسے برا سمجھے۔ اگر وہ شخص مر گیا تو اپنے پیچھے وہ بہت ساری بیویاں چھوڑ کر گیا، بیوہ، تو بڑے بیٹے جو ہوتے تھے وہ یہاں تک، یعنی ان کے یہاں جہالت اور جاہلیت پھیلی ہوئی تھی کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے جو ہے نکاح کر لیا کرتے۔ اس طرح کا بھی یعنی جاہلیت میں فعل ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو، مگر یہ کہ جو کچھ ہو چکا پہلے ہو چکا۔ جو کچھ ہو چکا کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر کوئی اب اس طرح سے پہلے نکاح کر کے بیٹھا ہوا تو اس نکاح کو باقی رہنے دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو نکاح ہو چکا ہو تو نکاح فسخ کیا جائے گا، لیکن اس نکاح کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا ہے اب اس میں کوئی قانونی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پرانے قانون کے روح سے اب جتنے لوگ جو ہے، یا نئے قانون کے روح سے جتنے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں ان کے اوپر مقدمہ یا کیس چلایا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے پہلے اس طرح سے غلطی کی تو وہ تو نکاح فسخ ہوگا، ختم کیا جائے گا، البتہ اس نکاح کے نتیجے میں، باطل نکاح کے نتیجے میں اگر اس کے اولاد پیدا ہوگی تو اس کی شرعی اولاد مانی جائے گی، اس کو حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلامی شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نکاح ہی غلط تھا۔ وہ حصہ دار بنیں گے، وہ وارث ہوں گے دوسرے بیٹوں کے، دوسرے اولاد کی طرح وہ بھی ہوں گے۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دو شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ ان کے بدلے ان کا مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمانہ عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں، اللہ تمہاری ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کی مہر ادا کر دو تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں محرمات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، یہ قانونی شکل دی گئی ہے، ورنہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر انسان ان میں سے بہت سے رشتے ہیں جن کی حرمت کے بارے میں انسان خود جانتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے لحاظ سے، اسلامی قانون کے لحاظ سے ان کو ایک جگہ کا بیان کر دیا گیا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں نمبر 1 مائیں، اور مائیں سے مراد کسی بھی قسم کی ماں، سوتیلی ماں اور ماں سے اوپر کی ماں وغیرہ۔ بناتکم اس میں بھی بیٹی اور بیٹی سے نیچے کی جو ہوتی ہے یعنی پوتی اور نواسی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اخواتکم تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی رضائی ماں، اور رضائی ماں کے ساتھ ساتھ وہ رشتے بھی حرام ہو جائیں گے جو اپنے رشتے حرام ہوتے ہیں، مثلا پھوپھی ہے تو رضائی پھوپھی جو ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی، خالہ حرام ہو جائے گی۔
اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہارے زیر تربیت ہیں اور تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بیوی ہے، وہ پہلے شوہر سے کوئی بیٹی لے کر آئی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر اس عورت سے نکاح ہوا ہے اور اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی ہے، لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس کے ہاں کوئی بیٹی ہے تو طلاق ہونے کی شکل میں اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ اور تمہارے اپنے بیٹے جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، یعنی حقیقی بیٹے، ان کی بیویاں بھی تمہارے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام۔ یعنی اگر وہ طلاق بھی مان لیجیے بیٹا دے دے تو بھی وہ حلال نہیں ہوتی، وہ حرام رہتی۔ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو، یا دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھو، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا۔ تو دو بہنیں بیک وقت جو ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہے کہ باری باری ہو سکتا ہے۔ مان لیجیے ایک تھی، وہ مر گئی تو اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، یا اس کو طلاق ہو گئی تو دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ بیک وقت دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ بھانجی اور خالہ، بھتیجی اور پھوپھی، ان کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے۔ اور اس کا اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ دو لڑکیاں ایسی کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو، فرض کر لیا جائے ایک مرد ہو، تو اس کا دوسرے سے نکاح حرام ہوگا۔ تو اس طرح کی تمام جو ہے عورتیں، ان سے رشتہ، ان سے نکاح حرام ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا۔ مطلب یہ کہ پہلے اگر کسی نے 2 یا 3 یا 4 بہنوں کو بیک وقت رکھا ہوا تھا اپنے نکاح میں، تو وہ نکاح تو فسخ کر دیا جائے گا، لیکن اس نکاح کے نتیجے میں جو کچھ آیا ہے، بچے وغیرہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو بالکل وہ شرعی اعتبار سے بالکل بچے مانے جائیں گے، بیٹے مانے جائیں گے، اور وہ میراث میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو نکاح میں ہو، شادی شدہ عورتیں، یہاں مراد مشرکوں کی عورتیں۔ محصنات کا لفظ دیکھیے یہاں پہ اگلی آیات میں کئی بار آ رہا ہے، اور محصنات کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محصنات کے معنی خاندانی عورت کے ہوتے ہیں، شرفا کی خاندانی عورت، یعنی غلام عورت یا لونڈی کے برعکس خاندانی عورت۔ اور محصنات ان عورتوں کی بھی بولتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، احسان میں آ چکی ہیں، یعنی حصار نکاح میں آ چکی ہیں۔ تو یہاں پہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، الا ما ملکت ایمانکم سے جو ہے یہ جو قرینہ ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں المحصنات من النساء سے مراد مشرک عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں، تو جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ تو یہ اس زمانے کا قانون تھا، یہ مسلمانوں کی طرف سے حقیقت میں نہیں تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کا الزام جو ہے، یعنی غلامی کا اور غلاموں اور لونڈیوں کا الزام اسلام کے اوپر جو ہے دھرا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس کی روک تھام کی اور اس کا خاتمہ کیا۔ لیکن ایک چیز معاشرے میں موجود تھی، تو ایک طرفہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان تو اپنا نقصان اٹھائیں اور دوسرے لوگ مسلمانوں کے نرم رویے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس وقت یہی ہوتا تھا، زمانے قدیم سے چلا آتا تھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے پہ حملہ کیا تو مال غنیمت جو کچھ بھی آیا اس کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی لے کر گیا، تو ان کی عورتیں ہو گئیں۔ اب مشرک اگر حملہ کریں کہیں مسلمانوں کے اوپر، مان لیجیے ان کی لڑکیوں کو، ان کی عورتوں کو لے